اکبر نے یوں کہا، عورتوں کے بارے میں حضرت اکبر نے امت کو یوں آگاہ کیا، تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہوں وہ صبا کی پری نہ ہوں، ایک۔ اور دوسرا انہوں نے اس ملت کی اس انگریزی سے مروبیت کے بارے میں کہا تھا، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے وہ شمع محفل پہلے چراغ خانہ تھی۔ یہ اتنا خطرناک کام تھا مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے کہ انگریز بہادر نے اس علم کو، اس تعلیم کو جو انسانیت کی تعمیر کے لیے نازل ہوئی تھی، انہوں نے اس کو علم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر سب سے پہلے تو اس کو پیٹ سے جوڑ دیا انہوں نے۔ اب مقصد کیا ہوگا علم حاصل کرنے کا؟ کہ علم حاصل کرنا ہے کہ نوکری ملے۔ کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ اگر علم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہے تو پھر معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوں گے، رہنما نہیں پیدا ہو سکتے۔ انگریزوں کا نوکر بنا کر رکھ دیا گیا، اور یہ مروبیت ایسی چھائی ہوئی آج بھی کہ دین کے علم بردار بھی بیچارے اس زبان کے اتنے رسیا ہیں، اتنے عاشق ہیں کہ وہ چاہے قرآن کا درس دیں یا حدیث کا درس دیں، وہ جب تک انگلش کے دو چار جملے نہیں بولیں گے نہ ان کا درس مکمل ہوتا ہے، نہ سننے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ علم والا ہے۔ انگریزی بولو تو یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی ہے، ٹیلنٹ ہے، ان میں صلاحیت ہے، علم ہے۔ یہ ذہنی غلامی ہے، اسی میں مبتلا کیا ہے انگریزوں نے۔ وہ اس ملک کو چھوڑ کر گئے، مگر جب وہ یہاں تھے اس سے زیادہ بدتر حالت میں انہوں نے اس امت کو کر دیا ہوا ہے۔ دیکھو کیا ہو رہا ہے ابھی تو، یہ پچھلے 20 سالوں سے تو ایسا فتنہ مچا ہوا ہے انگلش میڈیم، LKG UKG، معصوم بچے 3 سال کے 4 سال کے، یہ مسلمان، یہ حاجی صاحب، مولوی صاحب بھی، مفتی صاحب بھی، عالم صاحب بھی، نمازی بھی، اہل حدیث بھی، دوسرے بھی، یہ بھی وہ بھی، سب کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ تو انگلش میڈیم سے پڑھ رہے ہیں۔ اور بڑے بڑے اہل علم مسجدوں میں آ کر امت کو یہ بھی سنہرے خواب دکھاتے گئے کہ جب تک ہم ان اداروں میں آگے نہیں بڑھیں گے، اور اتنا ہی نہیں، دین بولتا رہے، حدیث چیختی رہے، قرآن پکارتا رہے، اپنی لڑکیوں کو بھی نکالو باہر، ڈالو ان کالج اور یونیورسٹیوں میں، اور اب مزہ چکھ رہے ہیں ان کے ارتداد کا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، سب سے بڑا سبب یہ تعلیم ہے، یہ کالج اور یونیورسٹیوں کا ماحول ہے، اور رہی صحیح کمی یہ انٹرنیٹ پوری کر رہا ہے۔ بڑے بڑے اہل علم کی عقلیں مار کھا گئی، اللہ کے گھروں سے امت کو اس فتنے میں ڈالنے کے لیے دلیلیں کھڑی گئی۔ اپنی لڑکیوں کی مثالیں دیتے رہے بہت سے، میری لڑکیاں پورے پردے کے ساتھ ٹاپر ہیں۔ مخلوط تعلیم اسلام میں بنیادی طور سے حرام ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ ترقی کے نام پر، دنیا کے نام پر، اس بیرسٹر ان لا نے آج 2-4 کتابیں انگریزی کے پڑھ کے مجنون ہو جا رہے ہیں، پاگل ہو جا رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے انگریزی کا استعمال کر رہے ہیں۔ مروبیت کا یہ عالم ہے کہ قرآن مجید مصحف کے اوپر بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر دینی کتابوں کے صفحے نمبر اردو میں نہیں لکھے ہوئے ہیں، انگریزی کی عدد ہے، رومن لیٹر ہے۔ ایسا بولو تو فوراً کوئی حرام ہے؟ ارے بابا، حلال حرام کی کہاں بات کر رہا ہے؟ غلامی کی بات کر۔ ادھر تو حکومت ہماری اردو کے ساتھ تعصب برت رہی ہے، اور ہم جلسے نکال رہے ہیں، کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، ادبی کانفرنسیں، مشاعرے ہو رہے ہیں اردو زبان کو بچانے۔ یہ حکومت کی پابندی ہے تمہارے اوپر کہ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، اردو اخبار میں بھی جو صفحہ نمبر ہے وہ اردو میں مت، انگریزی میں لکھو۔ نہ ماسٹر صاحب کو یاد ہے اردو کے ہند سے، نہ طلبہ کو یاد ہے۔ 76 بولے تو منہ کو دیکھتا بغلے جھانکتا، 76 کس کو بولتے؟ ماسٹر صاحب بھی کنفیوز ہیں، عادت پڑی ہوئے ہیں عربی میں حدیث پڑھ کے
بولیں گے؟ حدیث نمبر ہے 7856۔ ارے اردو میں بولو نا علامہ صاحب، آتی نہیں کیا اردو؟ حدیث عربی میں پڑھیں گے، ترجمہ اردو میں کریں گے، حضرت بھی اردو میں بولتا نا، ذہن غلام کر دیے گئے ہیں لاشعوری طور سے۔ زبان کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ علامہ نے کہا تھا وہ تو فرنگی نظام تعلیم نہیں، فرنگی تہذیب اور ماحول کے اندر ڈوب کر نکلے تھے، اور انہوں نے امت کو خبردار کیا تھا، خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرحات بھی ساتھ۔ اور پھر علامہ نے کہا تھا، امت کو جگایا تھا کہ دیکھو یہ جو تمہارے لیے نظام تعلیم کا جال بنا جا رہا ہے، اس کے پس منظر، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس منصوبے کے پیچھے کیا چیز کار فرمائے۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، پردہ اٹھ بھی گیا ہے مگر نگاہیں اندھی ہو گئی بھی ہیں۔ پہلے تو صرف رونا روتے رہے کہ یہ لڑکیاں اس لیے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں کہ مسلمانوں میں جہیز کی لعنت بڑھ گئی ہے، اس کے پردے میں اپنا یہ چھپا لیا گیا کہ ہم نے یہ جو علم اور تعلیم اور عصری تعلیم کے نام پر جو فتنہ پھیلایا ہے، اور اپنی امت کی بیٹیوں کو اس شیطانی فتنے کے آگے لا کر ہم نے ڈالا ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا علم سکھانے آئے تھے؟ آپ کے صحابہ نے آپ سے کیا سیکھا؟ صحابہ سے تابعین نے کیا سیکھا؟ تابعین سے تبع تابعین کیا سیکھتے رہے؟ اور پھر ہمارے اسلاف پورے جن کی تاریخ، روشن تاریخ محفوظ ہے، ذرا دیکھو کیا بتا رہی ہے، کیا سیکھا انہوں نے اور کیا سکھایا دنیا کو۔ ہم تو خالی اس میں بس فخر کرتے ہیں کہ مسلم سائنسدانوں نے یہ کیے، مسلم سائنسدانوں نے وہ کیے، مسلم، یہ جتنے تم فخر کرتے ہو نا، تم جابر ابن حیان، الفارابی، ابو علی سینا، یہ سب اپنے دور کے حافظ، عالم، قاری، مفتی ہوا کرتے تھے یہ لوگ، اور قرآن کا علم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان کی عقلوں کو روشن کرتی تھی، اور وہ پھر اللہ کی اس کائنات میں وہ مسخر چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے کی ہیں اور جن کے اکتشافات کے لیے اس نے عقلی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس سے انہوں نے کام لے کر وہ چیز کی۔ مگر اصلاً وہ پہلے عالم دین ہوتے تھے، حافظ قرآن ہوتے تھے، فقیہ ہوتے تھے، محدث ہوتے تھے، اس کے بعد اس فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہاں علم دین کی اتنی وقت اور اتنی اہمیت ہے کہ مسجدیں اسی لیے ہیں، پارہ لے کے آ گیا بچہ بچی، ناظرہ پڑھ لے الٹا سیدھا، چند دعائیں یاد کر لے، نماز کا وضو کا طریقہ معلوم کر لے، اب اس کے بعد جیسی 5ویں 6ٹھی میں پہنچا لڑکا لڑکی، چل اس کو مدرسہ بند کرو، اب ٹیوشن لگانا ہے، آگے میٹرک آ رہی ہے، اور جو سب سے بڑی اور اصل کتاب کو پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ ہے 10,000، 12,000، 15,000، آخری ہو گیا حد 18-20,000، اور جو انگریزی سکھا رہا ہے اسکول میں اس کی تنخواہ ہے گورنمنٹ دے رہی ہے 50,000، 80,000، 1,00,000، اور جن کے بچے ہیں وہ دے رہے ہیں ایک زبان کے ٹیوشن کے مہینے کے 5,000، 15,000، 4,000۔